بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان گوٹ فارمنگ میں خوش آمدید۔ امید ہے تمام بھائی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی جان و مال، عزت و ابرو اور رزق و عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان میں بکریوں کی فارمنگ، گوٹ فارمنگ ان پاکستان۔ بکریوں کی فارمنگ ایک اچھا اور منافع بخش کام ہے۔ بکریوں کی فارمنگ کم پیسے پہ بھی کی جا سکتی ہے اور بکریوں کی افزائش ہمارے پیغمبروں کا پیشہ بھی رہا ہے۔ بکریوں کی فارمنگ دو قسم کی ہوتی ہے، دودھ دینے والی قسم، گوشت کی پیداوار والی قسم۔ دونوں قسم کا کام منافع بخش کاروبار ہے۔ فارم بنانے کے لیے جگہ کا انتخاب۔ فارم بنانے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں پہ فارم کے شیڈ کے قریب جنگل ہو، جہاں سبز چارہ، گھاس، جڑی بوٹیاں، کیکر، پلائی، بیری، شہتوت، جامن اور پیپل کے درخت موجود ہوں۔ اگر یہ سہولت موجود نہیں ہے تو خود کے درخت لگائے جائیں۔ اس کے علاوہ چراگاہوں کے ساتھ ساتھ پانی کی ندی، نالوں یا کسی نہر کا گزر ہو، ایسی جگہ کا انتخاب کریں۔ چراگاہوں اور کھرلیوں میں پلنے والی بکریوں کے وزن بڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ چراگاہوں میں جانے والی بکریاں اپنا وزن زیادہ بڑھاتی ہیں کھرلیوں میں پلنے والی بکریوں کے مقابلے میں۔ اس کے علاوہ باہر چراگاہوں میں جانے سے بکریاں مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں اور ہر قسم کا چارہ کھانے سے مال مویشی بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ بکریوں کے شیڈ کا طریقہ۔ بکریوں کے شیڈ کی تعمیر کے لیے ہمیشہ جگہ اونچی ہو اور ایسی جگہ ہو جہاں قریب سیلابی پانی کے آنے کا خطرہ نہ ہو۔ شیڈ کی بنیادیں بھی زمین سے 2 یا 3 فٹ اونچی ہوں تاکہ اندر کے پانی کی نکاسی اچھی طریقے سے ہو سکے۔ شیڈ کی چھت صحن سے 6 انچ اونچی اور شیڈ کی پچھلی طرف 6 انچ نیچے ہو تاکہ بارشی پانی صحن میں نہ آئے۔ شیڈ کی چوڑائی کا رخ شمالاً جنوباً ہو۔ شیڈ کی چھت 7 سے 9 فٹ اونچی ہو۔ شیڈ کی عمارت ہوادار اور روشن ہو۔ شیڈ کے ساتھ اور صحن میں سایہ دار درخت لگائے جائیں۔ شیڈ کے اندر سردیوں میں دھوپ لگتی ہو۔ شیڈ کے فرش پختہ ہوں۔ اگر فرش کچے ہیں تو اندر کی دیواریں کم از کم 2 فٹ تک پختہ ہوں۔ ٹیری بکری کے لیے 10 مربع فٹ چھتی جگہ ہو اور دگنی جگہ کھلی صحن کی ہو۔ بڑی نسل کی بکریوں کے لیے 12 مربع فٹ جگہ چھتی ہو اور دگنی جگہ کھلے صحن کے لیے ہونی چاہیے۔ شیڈ کے اندر چارے کی کھرلیوں کی تعمیر کی جائے۔ شیڈ میں پانی کے حوض چوڑائی 1 فٹ، گہرائی 9 انچ اور لمبائی جانوروں کی تعداد کے مطابق۔ شیڈ میں سردی اور گرمی کے مطابق انتظامات کیے جائیں۔ بکریوں کا انتخاب۔ بکریوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ان کا علم ہونا لازمی ہے کہ کس علاقے کی نسل کدھر سے سستی ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو ان کی بیماریوں کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ جانور لیتے وقت مکمل تسلی کر لیں کہ کہیں جانور بیمار تو نہیں یا کسی متعدی بیماری تو نہیں ہے۔ اس کے لیے بکریوں کے کان کے اندر چیچڑ، منہ اور کھور کے اندر چھالے یا زخم نہ ہوں۔ تھن 2 اور برابر ہوں، زخمی یا سخت نہ ہوں۔ پورا ہوانہ چیک کریں، سخت یا سوجن نہ ہو۔ ہوانے کا سائز بڑا ہو اور کم لٹکا ہوا ہوانے میں دودھ ہو تو دودھ نکال کر چیک کریں۔ جانور کو دست کی بیماری نہ ہو۔ بکریاں حاملہ ہوں یا ان کے لیے سود مند ہوں گی۔ بکریاں جوان ہوں۔ ایسی بکریوں کا انتخاب کریں جو 2 یا 3 بچے پیدا کرنے والی ہوں۔ بکریاں اچھی نسل کی ہوں۔ بکریاں صحت مند ہوں۔ بکریوں کا قد و کاٹ اچھا ہونا چاہیے۔ نئے فارم کے لیے انتظامات۔ نئے فارم شروع کرنے کے لیے چند انتظامات لازمی عمل میں لائیں۔ فارم صاف ستھرا ہو۔ فارم میں پانی اور خوراک کا انتظام ہو۔ فارم میں سردی اور گرمی کے لحاظ سے مناسب انتظام ہونا چاہیے۔ فارم کے فرش پر چونے کا چھڑکاؤ ہو۔ فارم میں بکریوں کو آتے ہی حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں۔ فارم میں اگر پہلے سے جانور موجود ہوں تو نئے جانوروں کو 10 دن تک الگ رکھیں اور ویکسین کر کے ریوڑ میں شامل کریں۔
حاملہ بکریوں کے آخری ماہ ہونے پر سب سے الگ رکھیں۔ تمام جانوروں کو 10 دن کے بعد کرموں کی دوائی دیں۔ جانوروں کو مینگنیوں کو کسی لیبارٹری سے چیک کروا کر ان کی ہدایت کے مطابق کرم کش دوائی پلائیں۔ کامیاب فارمنگ کے چند اہم نکات۔ بکریوں کی فارمنگ کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے چند اہم نکات آپ کی نظر کرتا ہوں۔ جانوروں کا مکمل ریکارڈ رکھیں۔ بکریوں سے سال میں 2 دفعہ بچے لیں۔ بکریوں سے حاصل ہونے والا ہر بچے کی اچھی پرورش کریں۔ تمام بیماریوں کے حفاظتی ٹیکہ جات وقت پر لگوائیں۔ تمام جانوروں کو اندرونی و بیماری کرم کش ادویات دیں۔ تمام شیڈ کی صفائی ہر روز کریں۔ تمام شیڈ کو ہر ماہ چونا لازمی کریں، خاص کر سردیوں میں۔ بکریوں کی اچھی پیداوار کے لیے اچھی صحت کا ہونا اور اچھی صحت کے لیے اچھی خوراک کا ہونا لازمی جز ہے۔ تمام جانوروں کی نمکیات اور منرلز کا خیال رکھیں۔ حاملہ جانوروں کو قبض سے بچائیں۔ حاملہ جانوروں کو پھارے سے محفوظ رکھیں۔ حاملہ بکریوں کو موسمی تبدیلیوں سے محفوظ رکھا جائے۔ چھوٹے بچوں کو موسمی تبدیلیوں سے محفوظ رکھیں۔ حاملہ بکریوں کو آخری ایام میں ونڈے کا استعمال کریں۔ بکری 145 سے 150 دن میں بچہ دیتی ہے۔ بچوں میں میل فروخت کریں اور فیمیل رکھی جائیں۔ حاملہ بکریوں کے ہوانے کو سوزش سے محفوظ رکھیں۔ نسل کشی 15 مارچ سے 15 اپریل اور 15 ستمبر سے 15 اکتوبر تک کریں۔ مئی، جولائی اور اگست میں بکریوں کا ملاپ نہ کریں۔ ملاپ سے 1 ماہ پہلے بکریوں کو ونڈا استعمال کروائیں۔ 30 بکریوں کے لیے ایک بریڈر میل سانڈ بکرا کافی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس بریڈرز میل ہونے چاہیے۔ بریڈرز میل کو نسل کشی کے موسم میں ہی ریوڑ میں چھوڑیں۔ نوکروں کے ساتھ خود بھی شیڈ میں کام کریں۔ جانوروں سے پیار اور محبت سے پیش آنا لازمی جز ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ کمنٹ کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اپنی اور اپنے جانوروں کی حفاظت کریں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.